السلام علیکم اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اردو کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بیسک نوٹس یہ کچھ پروائیڈ کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، جو کہ پیپر میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آنے والی ویڈیوز میں اور بہت ساری اہم چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ امپورٹنٹ خلاصہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، مضمون امپورٹنٹ کون سے ہیں، اور اس کے بعد تفہیم عبارت موسٹ امپورٹنٹ کون سی ہیں جو آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں۔ جو کمزور بچے ہیں وہ انہی نوٹس کی مدد سے بھی اپنی تیاری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک اسکیچ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں تمام اسباق کے نام، غزلوں کے نام، نظموں کے نام ہیں، اور ان میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں جو ایم سی کیوز کے حوالے سے یا شارٹ کویشچن کے حوالے سے آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، جیسے ہم نے القرآن کے پیپر میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ جیسے فور ایگزامپل میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، جیسے ہمارا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید، اس کے مصنف کون تھے؟ شاہد احمد دہلوی، ٹھیک ہے، ماخذ گنجینہ گوہر، اور صنف ادب خاکہ نگاری، اور سن ولادت کتنی تھی؟ 1906، اور سن وفات کتنی تھی؟ 1967، اور ان کی تصنیف کون کون سی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہ میں نے آپ کے ساتھ سارے سبق شیئر کر دیے ہیں۔ نظریہ پاکستان، پرستان کی شہزادی، ٹھیک ہے، اردو ادب میں عید الفطر، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ملمہ، چغل خور، نامدیو، مالی، علی بخش، استنبول، خطوط غالب، خطوط رشید، احمد صدیقی، حمد، نعت، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، فاطمہ بنت عبداللہ، کسان، جیوے جیوے پاکستان، اونٹ کی شہزادی، مال گودام روڈ، مصیبت بھی راحت فضا ہو اور ہوگی، آدمی سے ملتا ہے، سر میں سودا بھی نہیں، یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آپ کے ساتھ کنٹینٹ شیئر کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ انہی کے مصنفین آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ماخذ لکھے ہوئے ہیں، صنف ادب لکھی ہوئی ہیں، سن ولادت، سن وفات، اور تصانیف ان کی کون کون سی ہیں، یہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ کی بیسیکلی ایم سی کیوز کے حوالے سے اور شارٹ کویشچن کے حوالے سے آپ سے پوچھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اس کے بعد جو مین پوائنٹس ہمارے پاس آتا ہے آبجیکٹیو کا ہے، 15 نمبر کی آبجیکٹیو ہے، جس میں کچھ اہم آبجیکٹیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ جیسے دیکھیں، درست تلفظ ہے، مشارہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اعراب لگا کر آپ کے پاس 4 آپشنیں ہوں گی، جو کریکٹ آپشن ہوگی وہ آپ نے لگانی ہوگی۔ گرامر کے 5 ایم سی کیوز آنے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ 10 ایم سی کیوز ایکسرسائزز میں سے آ جائیں گے، اور 5 اسپیشلی گرامر کی روح سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جتنے بھی گرامر کی روح کے کویشچنز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نوٹس میں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، آنسر بھی لگے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا۔ تو انشاءاللہ گرامیٹیکلی جو آپ بچوں کو مشکل ہوتی ہے کہ گرامیٹیکل کا اکثر ایم سی کیو بچوں سے غلط ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو کوئی بھی غلط نہیں ہوگا۔ جیسے گرامر کی روح سے ذوق ہے، تو ذوق ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ذوق کیا چیز ہے، خطاب ہے، لقب ہے، کنیت ہے، تخلص ہے، ٹھیک ہے، تخلص ہے، ٹھیک ہے جی۔ گرامر کی روح سے بندوق کیا ہے، ٹھیک ہے، اسم آلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ درست تلفظ والا لفظ آپ نے یہاں پہ دیکھیں جلوس ہے، ٹھیک ہے۔ اونچی دیوار گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس میں صفت ہے۔ اسی طریقے سے درست تلفظ والا لفظ ہے، مشارے کا لفظ، درست تلفظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر مشرق گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس میں علم ہے۔ گرامر کی روح سے لقب کیا ہے؟ قائد اعظم ہے۔ گرامر کی روح سے اس میں جامد کیا ہے؟ چٹائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے چاہت گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ ساری جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہوگی، حسرت مہانی کا شعر ہے یہ، تیری آرزو رہنما ہوگی، کس شاعر کے شعر ہیں؟ سے تو آپ نے بتا دیا، حسرت مہانی کا۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس شاکر صاحب مصنف کو لے کر سلیم پورہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری ایم سی کیوز ہیں، اس میں آپ کے ایکسرسائزز کے ایم سی کیوز بھی آگے، اس میں آپ کے گرامر کے بھی ایم سی کیوز آگے، نظموں کے بھی آگے، غزلوں کے بھی آگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے 15 ایم سی کیوز آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائزز بک کی ایکسرسائزز کے ایم سی کیوز کرنے کے بعد آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا 15 نمبر کا ایم سی کیوز کا پورشن بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور جو ویک سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایم سی کیوز کا پورشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹوٹل 25 نمبر چاہیے ہوتے ہیں، اور 15 نمبر آپ لوگوں کے یہ ایم سی کیوز کے ہی ہوتے ہیں۔ میں کل بھی اگلی ویڈیو میں بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا، لیکن میں یہاں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم سی کیوز
شارٹ کویشچنز اور تفہیم عبارت، یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، ٹھیک ہے. یعنی 15 مارکس کے ایم سی کیوز، 10 مارکس کے شارٹ کویشچن اور 10 مارکس کی تفہیم عبارت. یہ تقریباً آپ کا بن جاتا ہے 35 مارکس کا پیپر. یہ بہت اچھا تیار کرنا ہے آپ نے. اسٹوڈنٹ جن کے یہ اچھا تیار ہوگا ان کو وہ اردو میں آسانی سے پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ ساری گرامر ڈسکس کر رہا ہوں. اگر ہم لوگ اس میں دیکھیں 43 کو، تو بناوٹ کے لحاظ سے اس میں بھی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم لوگ یہ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے صحرائی میں، ٹھیک ہے. اسی طرح کون سی چیز راحت فضا ہوگی؟ مصیبت، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ چلتے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اقبال کو کون سا پھل زیادہ پسند تھا؟ آم زیادہ پسند تھا. اسی طریقے سے دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ بڑے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، اور ان ایم سی کیوز کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا. تو انشاءاللہ آپ کا ایم سی کیوز والا جو 15 نمبر کا پرابلم ہے وہ بھی سولو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. حسد مہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں کون سی چیز راحت فضا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی مصیبت. پیچھے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. پروگرام دانشکدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا مونٹ پلاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں یہاں پہ آگے یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ حلال عید کی گدا پر آمد آمد ہے، تو عبد المجید سالک کا ہے، ٹھیک ہے. آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 7 بچوں کا باپ تھا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس گرامیٹیکلی علم بیان ہے، ٹھیک ہے. علم بیان کے اندر اسٹوڈنٹس آپ کے پاس تشبیہ ہے، ٹھیک ہے. تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ مشترکہ وصف کی بنا پر کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. مثلا زید حاتم کی طرح سخی ہے، ٹھیک ہے. بکر شیر جیسا بہادر ہے، ٹھیک ہے. اب بکر کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح استعارہ میں کیا کہتے ہیں؟ کسی مشترکہ وصف کی بنیاد پر کسی ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دے دینا. مثلا بہادر کو شیر، بزدل کو گیدڑ، شریر لڑکے کو شیطان کہنا. تو یہ کیا کرائے گا؟ استعارہ کے معنوں میں آئے گا. تلمیہ کیا ہوتا ہے؟ ادب میں چند الفاظ کی صورت میں کسی تاریخی واقعات، روایات، عہد کی طرف اشارہ کرنا تلمیہ کہلاتا ہے، جیسے آب حیات، خیبر شکن وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے مجاز مرسل کیا ہے؟ وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو. مثلا زندگی 2 دن کی ہے، تو اب زندگی 2 دن کی تو نہیں ہے، لیکن ہم ایک مجازی طور پہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ زندگی 2 دن کی ہے. آگ جل کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ کنایا ہے کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو. مثلا شتر بے مہار ہے، پیٹ کا ہلکا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بات اپنے پیٹ میں نہیں رکھتا، فوراً کر دیتا ہے، یہ کنایا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی کچھ تفہیم عبارت بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے سوالوں کے جواب بھی بالکل آسان کر کے لکھ دیے گئے ہیں. آپ نے اس عبارت کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا عنوان کیا ہے. عنوان عبارت ہے انتخاب کتب. عنوان ہمیشہ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، اکثر بچوں کو عنوان میں مشکل ہوتی ہے. تو میں یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ جو عنوان ہوتا ہے وہ بیسیکلی یا تو شروع کی لائن میں آپ کو ملے گا یا آخر کی لائن میں ملے گا، موسٹلی ایسا ہی ہوگا. تو دیکھیں یہاں بھی یہ جو ہمیں ملا ہے، تو یہ انتخاب کتب پہلا ہی لفظ ہمیں مل گیا، انتخاب کتب ہم نے لے لیا. تو دیکھو کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کتابوں کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط اور غور و فکر سے کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اسی طریقے سے ان ساروں کے آنسر آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، یہ آپ نے کمپلیٹ اچھے طریقے سے تیار کرنا. بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے یہ. تفہیم عبارت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ تفہیم عبارت ہے 3 نمبر. 2 قومی نظریہ اس کا عنوان ہے، ٹھیک ہے. اس کے کچھ جو کویشچن کے آنسر یہاں پہ موجود ہیں، کچھ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ترتیب جب آئے گی. ہم پھر بات کرتے ہیں گرامر کی. گرامر کے اندر اسٹوڈنٹس بڑا امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ ساری گرامرز آپ کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ شاہد احمد دہلوی کے. تو دیکھو مصنفوں کے نام بھی آ رہے ہیں، وہ جو ہم نے پہلا شروع میں ٹاپک ڈسکس کیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھے گا. جو شیٹ میں نے آپ کے ساتھ سارے مصنفین کے نام کی شیئر کی تھی. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس یہ آگے میں آپ کے ساتھ ایم سی کیو شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ان میں جیسے کہ ایک ایم سی کیوز ہیں، علامہ اقبال اپنی بیٹی منیرہ کو پیار سے کیا کہا کرتے تھے؟ تو بانو کہا کرتے تھے. بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس
آپ کے پاس کسی شاعر کو مزدور شہر کہا جاتا ہے تو اس میں احسان دانش کو ایسا کہا جاتا ہے۔ مرزا محمد سعید کی زیرداری کس شخصیت سے تھی؟ سید احمد خان سے تھی، ٹھیک ہے۔ غزل کے جس آخری شعر میں شاعر کا تخلص نہیں ہوگا اس شعر کو کیا کہیں گے؟ تو اس شعر کو پھر آخری شعر ہی ہم لوگ بولیں گے۔ تو یہ ہم لوگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ چیزیں۔ جی آگے ہمارے پاس اتنا گرامر کی روح سے قائد ملت ہے، لقب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گرامر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس میں حاصل مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ درست تلفظ والا شعر کون سا ہے؟ ان کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے اسٹوڈنٹس۔ سارے کے سارے ایم سی کیوز انشاءاللہ اسی میں سے آئیں گے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیا تو آپ کے 15 کے 15 ایم سی کیوز بہت اچھے ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا۔ نظم کسان میں ارتقاء کا پیشوا ہے کاشتکار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑے امپورٹنٹ یہ ایم سی کیوز ہے۔ گرامر کے لحاظ سے پسوائی کیا ہے؟ تو اس میں معاوضہ ہے، ٹھیک ہے۔ تلفظ واضح کیجئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ دوڑتا تھا کون سا فعل ہے؟ ٹھیک ہے، فعل ماضی استمراری ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس یہ آپ کے ساتھ تلفظ کی ایک اسکیم شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ تلفظ جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا خاص طر جو یہ کلر میں لکھے گئے یہ کریکٹ ہیں تلفظ، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کر رہے تھے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ 2 تفہیمیں میں نے وہاں پہ بتائی تھی، اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ تفہیم نمبر 3 کے آنسر آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے، تو یہ وہ 2 قومی نظریے والے کے آنسرز ہیں۔ اسی طرح تفہیم نمبر 4 ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس۔ ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ اور ایم سی کیو شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایم سی کیوز بھی اسٹوڈنٹس آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ آپ کا ایم سی کیوز کا جو پرابلم ہے وہ ٹوٹلی اس نوٹس کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس تھے ہمارے ایم سی کیو جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایم سی کیوز بھی آپ کے یہیں سے سولو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کچھ خلاصہ مضمون، ٹھیک ہے، تفہیم عبارت کے ٹاپکس، ٹھیک ہے، کویسچن آنسرز یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا اردو کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی پریپریشن سٹارٹ کر دیں۔ اسٹوڈنٹس جو کمزور اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ شارٹ کویسچنس، تفہیم عبارت اور ایم سی کیو، یہ 3 چیزیں تو آج وہ تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میری آنے سے پہلے اگلی ویڈیو انشاءاللہ میری 12-1 بجے تک 2 بجے تک آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو تب تک آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو میں نے کمزور بچوں کے لیے بتائی ہیں وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔